اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. آپ سنے ہوں گے نا کہ مدینہ منورہ میں اب تھیٹر بن رہا ہے. اور کب تک ساری دنیا کے مسلمان خاموش رہیں گے؟ ایک ہے زمین کا مسئلہ، ایک ہے عقیدے اور ایمان کا مسئلہ. میں یہ آواز آپ کے ذریعے سے کہاں پہنچانا چاہتا ہوں، ان تک اگر یہ بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ تعالی بہت بڑا فائدہ ہوگا. میں چھوٹا سہی، میں اتنا بڑا نہیں کہ بڑوں کو میں کچھ کہوں، لیکن یہ جذبے ہیں، یہ خواہش ہے. زمین کا مسئلہ الگ، ایمان اور عقیدے کا مسئلہ الگ. اگر زمین کا مسئلہ لے لیں گے، الفاظ توجہ کے ساتھ سننا، اگر زمین کا مسئلہ لے لیں گے، مکہ مدینہ دونوں عرب کی زمین میں ہے. ایمان اور عقیدے کا مسئلہ لے لیں گے، مکہ مدینہ عرب کی زمین میں نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے دلوں میں. آیا جملہ سمجھ میں؟ زمین کے متعلق اگر سوال کرے مکہ کہاں ہے؟ بھائی ہندوستان میں ہے، امریکہ میں ہے، جاپان میں ہے، فرانس میں ہے، کہاں ہے؟ افغانستان تو بولنا چاہیے، نہیں بولنا. افغانستان اور طالبان بول کو مسلمانہ بولنا نہیں، دوسرے بول سکتے. کیا ہے دیکھو، وہ مسلمان اگر طالبان کے متعلق کچھ پازیٹیو بات کہتے تو پھر اسے ملک سے باہر کرو، کیا کرو. کتنے ہمارے ملک کے غیر مسلم بھائیاں کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، اب ان پر کوئی گرفت نہیں، اب ان پر کوئی گرفت نہیں. کب تک ہمارے ملک کی مینٹالٹی یہ بناتے رہو گے؟ کب تک ہمارے ملک کا یہ دماغ بناتے رہو گے؟ کب تک ہمارے ملک کا یہ ذہن بناتے رہو گے؟ اگر بن چکا ہے ہمارے مہان بھارت کا یہ ملک، تم نکال نہیں سکتے، تو پھر کچھ دن تمہاری یہ کرسیاں ہمارے حوالے کرو، سالوں میں نہیں انشاءاللہ مہینوں میں ملک کا بہترین ذہن بنا کر رکھتے ہیں. ملک کا بہترین ذہن بنا کر رکھ دیں گے. بھائی مکہ کا ہے، مدینہ کا ہے، جغرافیائی طور پر اگر کوئی سوال کرے، زمین کے اعتبار سے اگر کوئی سوال کرے، کہاں ہے بول کر پوچھے تو کیا جواب ملتا؟ عرب میں ہے. لیکن عشق کا ماحول چل رہا ہے، سوال بھی عاشقانہ ہو، جواب بھی اگر عاشقانہ ہو، ایسی صورت میں مسلمان بڑے سے کیا مسلمان بچے سے، مسلمان عقل مند سے کیا مسلمان دیوانے سے بھی اگر سوال کریں گے مکہ مدینہ کہاں ہے، اب وہ جواب دیتا ہے کہ عرب میں نہیں. ہمارے دل میں ہے. اس لیے محمد بن سلمان ہو یا سلمان بن عبدالعزیز ہو، جو بھی ہو، میں مسجد عمر فاروق کے اس منبر و محراب اور سامعین، مسلمین، ناظرین، ذمہ داروں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی عربی میں ایک کلپ بنانے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں. خدا کرے کہ ہمارا کام تو صرف بولنا ہے، پہنچانا کس کا کام ہے؟ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر، ابراہیم بلاؤ، سب کو بلاؤ، حج کو بلاؤ. حضرت ابراہیم فوراً موبائل اٹھا کو واٹس ایپ کرے. ابراہیم کے زمانے میں فون تھا، موبائل تھا. موسیٰ کے زمانے میں موبائل تھا، واٹس ایپ تھا. بشری طاقت کو سامنے رکھ کر ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ، وادی غیر ذی زرع، چٹیل میدان، دور 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 تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، اب میں بلاؤں. اگر آپ کا حکم یہ ہوتا کہ ساری دنیا کا سفر کر کے دروازہ کھٹکھٹا کر آپ سب کو حج کی دعوت دو،
یہ میرے لیے ممکن تھا. امام راضی نے لکھا ہے, کیا بات ہے دیکھو, حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ, ساری دنیا مغرب سے مشرق, شمال سے جنوب تک, جہاں جہاں آبادی ہے, شہر شہر, قریہ قریہ, سب کے گھروں کو جا کر دروازہ کھٹا کر حج کو بلاؤ تو یہ میرے لیے ممکن تھا. یہیں کھڑ کر سب کو بلاؤ, یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ میری آواز کہاں جائے گی؟ اہوجا سسٹم بھی نہیں ہے, مئی بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے فرمایا, ابراہیم اتنا کام کرو جتنا ہمارا حکم ہے, بعد کا کیا ہوگا یہ ہمارا کام ہے. افعل ما تؤمر, بیوی کو چھوڑو تو چھوڑ دو, بچے کو ذبح کرنا ہے تو مقام اور وقت ذبح اور پوزیشن ذبح تک لے کر چلے جاؤ. بیوی کو بعد پالنا ہمارا کام ہے. بچہ پیاسا ہو جائے, منروا باٹل پانی تو دور کی بات, ایسا پانی نکالیں گے قیامت تک کا مسلمان عقیدت سمجھ کر پیے گا. جو بولتے ہی وہ کرو ابراہیم, یہی ہمارا اصول ہے. بات یہ ہمارے دربار کا سوال نہیں ہے, دوسروں سے کرو, ہم سے نہیں. چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ صحابی ہو, چاہے وہ تابعی ہو, چاہے تبع تابعی ہو, چاہے ولی ہو, چاہے نیکوکار ہو, چاہے گنہگار ہو, صرف کام کیا؟ اللہ کا حکم ہے کر ڈالنا. اس کے بعد پیران پیر تو غنیۃ الطالبین میں صاف طور پر لکھا ہے, نماز اس نیت سے پڑھتا ہے کہ نماز کے بعد مجھے اتنا ثواب ملے گا, تو پھر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. نماز خدا کے لیے پڑھو, ثواب کے لیے نہ پڑھو. بات کیا دیں گے اللہ کے ہاتھ میں. ابراہیم اتنا کرو جتنا ہم نے کہا, یہیں کھڑ کے تمہارے اندر کی انرجی, تمہارے اندر کی طاقت جتنی ہے اتنی بولو. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے. تمہاری آواز کو اس وقت کے لوگوں کے کان تک, کیا قیامت تک ہر میرا بندہ جو پیدا ہوگا, مجھ پر ایمان لے کر آئے گا, اس کے کان تک تمہاری اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. اس کے کان تک تمہاری اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. ابراہیم تمہاری آواز کو ہم تورات میں داخل کر دیں گے, تمہاری آواز کو ہم زبور میں داخل کر دیں گے, تمہاری آواز کو ہم انجیل میں داخل کر دیں گے, یہاں تک کہ ابراہیم ہم تمہاری آواز کو قرآن میں داخل کر دیں گے. دھرتی میں جب تک قرآن رہے گا تمہاری آواز رہے گی, زمین میں جب تک قرآن رہے گا ابراہیم تمہاری آواز رہے گی. ہم بھی اللہ پر بھروسہ کر کے وہی ملت ابراہیمی کو مانتے اور جانتے اور اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ محمد بن سلمان کا بھی نہیں ہے, بلکہ اب تو اسے دو آدمیوں کو اس وقت محمد اور احمد کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. مجھے معاف فرما دیں.